مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الکراہت چل رہا ہے اور یہ باب چل رہا ہے باب ما جاء فی روایت الشعر۔ میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا کہ اس باب میں بھی دو گروہ سامنے آئے ہیں، ایک گروہ مطلقاً شعر کی روایت کی کراہت کا قائل ہے اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جس شعر میں ہجو نہیں ہے یا فحش نہیں ہے اس شعر کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دوسرے گروہ کے دلائل کا بیان چل رہا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی یونس۔ یہ تین صحیح طریق سے امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے اس کو تخریج کیا۔ اس کے رجال سب صحیح کے رجال ہیں، چنانچہ یونس بارہا ان کا ذکر گزر چکا اور ابن وہب ان کا بھی ذکر گزر چکا، اور یونس دوسرے یونس یہ بھی بارہا گزر چکا ان کا ذکر، یونس بن یزید الایلی۔ تو باقی سب راوی ظاہر ہیں۔ عن ابی بکر بن عبد الرحمن، یہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم القرشی المخزومی المدنی ہیں، اور یہ فقہائے سبعہ میں سے ایک فقیہ ہیں۔ ایک قول کے مطابق ان کا نام محمد ہے اور ایک قول کے مطابق ان کا نام ابو بکر ہے، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے، اور صحیح یہ ہے کہ ان کا نام اور ان کی کنیت ایک ہے، اور یہ مروان بن حکم بن ابی العاص سے روایت کرتے ہیں، اور ہجرت کے 2 سال بعد یہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے سماع کی صحت نہیں ہے اور نہ انہوں نے آپ کو دیکھا، سمجھے؟ تو اور پھر وہ مروان سے، اور وہ عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث، تو عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ القرشی، انہوں نے ان کے بارے میں یہ ہے ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا تصح له رؤیا ولا صحبہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا لیکن صحبت حاصل نہیں ہوئی اور نہ رویت کی صحت ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے ابو الیمان کے طریق سے کی ہے، اور دوسرا جو اس میں فرمایا عن ابی بن کعب،
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر حکمہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ شعر حکمت پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دوسرا جو طریق ہے وہ ابو بکرہ بکار قاضی کا ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا ابراہیم بن ابی الوزیر، یہ ابراہیم بن عمر بن مطرف یا مطرف بن ابی الوزیر الہاشمی المکی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف الزہری، اور وہ روایت کرتے ہیں امام زہری سے محمد بن مسلم زہری، اور وہ ابو بکر بن عبد الرحمن سے آخر تک اسی کے ہم معنی، سمجھے۔ پھر تیسرا جو طریق ہے وہ حسین بن نصر کا ہے، اور وہ کہتے ہیں سمعت یزید ابن ہارون، یہ واسطی ہیں، عن ابراہیم بن سعد الزہری، تو پوری اسی کی طرح سند کو ذکر کیا۔ آگے دیکھیں، حدثنا ابن ابی داؤد، یہ جو عبارت یہاں سے شروع کی تو اس کے رجال سارے کے سارے ثقہ ہیں، مگر یہ ہے کہ اس میں مجالد بن سعید ہیں۔ اس روایت میں اس کی سند میں ایک راوی مجالد بن سعید ہیں، اور ان میں کچھ مقال ہے، اور ابن فضیل بھی ایک راوی ہیں، تو ابن فضیل وہ محمد بن فضیل الضبی ہیں، بزار نے اپنی مسند میں اس کو تخریج کیا ہے یوسف بن موسیٰ کے طریق سے، سمجھے۔ اور ابن ابی شیبہ نے جب اس کو تخریج کیا تو مرسلن تخریج کیا۔ بزار کی سند یوں ہے حدثنا یوسف بن موسیٰ حدثنا محمد بن فضیل حدثنا مجالد عن عامر عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحسان اہجہم او ہاجہم اللہم ایدہ بروح القدس، سمجھے، یعنی اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ان کی ہجو کرو، او حاجہم، یا حاجہم کہا یا اہجہم کہا، تو کہا اے اللہ حسان بن ثابت کی روح القدس کے ذریعے مدد فرما۔ یہ بزار کی روایت، اور ابن ابی شیبہ نے جب اس حدیث پاک کو تخریج کیا اپنی مصنف میں تو مرسلن تخریج کیا، اور مرسلن اس طریقے سے کہ انہوں نے مجالد کے بعد حضرت شعبی کا ذکر کیا، اور حضرت جابر کا ذکر اس میں نہیں ہے، سمجھے۔ تو ڈائریکٹ حضرت شعبی سے روایت ہے، اور جبکہ دوسری روایتوں میں شعبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت جابر کا ذکر بھی دوسری روایتوں میں آیا ہے، جبکہ ابن ابی شیبہ نے جب اس کو بیان کیا تو ارسال کے طور پر بیان کیا، سمجھے، اور حدیث مرسل بلا شبہ مقبول ہے۔ اس کے بعد قال کعب آیا ہے، اس میں قال کعب، سمجھے۔ تو یہ کعب کون سے ہیں؟ کعب بن مالک بن ابی بن ابی کعب السلمی المدنی، اور شاعر ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ہیں، اور ان تینوں لوگوں میں سے ایک ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کی توبہ قبول کی اور جن کے بارے میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا آیا ہے قرآن میں، اور یہ ان 70 لوگوں میں سے ایک ہیں جو عقبہ میں شریک ہوئے۔ قال ابن رواحہ ہے، یہ عبداللہ بن رواحہ ہیں، اور روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ حدثنا ابن ابی عمران قال حدثنا ابو ابراہیم الترجمانی، ابو ابراہیم کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن بسام ہے، اور یحییٰ اور ابو داؤد نے کہا لا بأس بہ، ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ترجمانی جو ہے وہ تاکہ فتح کے ساتھ ہے، ترجمانی، اوپر ضمہ بھی ہے تاکہ اور فتح بھی ہے۔ ترجمانی اور ترجمانی دونوں پڑھا جاتا ہے، اور ترجمان یہ اسماعیل بن ابراہیم بن بسام کے اجداد میں سے ایک جد ہیں۔ حدثنا ابن ابی الزناد، ابن ابی الزناد عبد الرحمن بن ابی الزناد ہیں، ان میں مقال ہے کچھ۔ حضرت یحییٰ نے یہ کہا لا یحتج بحدیثہ، ان کی حدیث سے استناد نہ کیا جائے، اور ابو الزناد نون کے ساتھ ان کا نام عبداللہ بن ذکوان ہے۔ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے مسجد میں ممبر رکھا، اور وہ اس ممبر پر بیٹھ کر شعر پڑھتے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی شعر گوئی کا ثبوت ہو رہا ہے، اور اچھے اشعار پڑھنے کا ثبوت ہو رہا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے محمد بن سلیمان مسیسی لعین کے طریق سے اس کو مطلب یہ ہے کہ روایت کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور امام ترمذی نے جب اس کو تخریج کیا تو اسماعیل بن موسیٰ الفزاری اور علی بن حجر کے طریق سے اس حدیث پاک کی تخریج کی، دو معنن دونوں ایک ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اس کے پورے سند یوں ہے قال حدثنا عبد الرحمن بن ابی الزناد عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یؤید حسان بن ثابت بروح القدس ما یفاخر او ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھے؟ تو مطلب یہ امام ترمذی نے اس طریق سے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، اور اس میں بھی عبد الرحمن بن ابی الزناد سے تخریج ہے، وہ روایت ہے، اور اس کے بعد پھر ہشام ہیں، تو ان کے اور ہشام کے درمیان ان کے والد کا ذکر نہیں ہے، جیسے کہ طحاوی کی روایت میں ہے، اور ابو داؤد کی روایت میں عن ابن ابی الزناد عن ابیہ عن عروہ کر کے ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو دوسرے طریق سے بھی ذکر کیا ہے، اسماعیل اور علی بن حجر کے طریق سے عن حدثنا ابن ابی الزناد عن ابیہ عن عروہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سے،
اور امام ترمذی نے اس کو بیان کرنے کے بعد یہ بھی کہا ہے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، اور ابن ابی الزناد کی یہ حدیث ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو تخریج کیا ہے۔ حدثنا فہد، یہ دوسرا طریق ہے، سمجھے۔ حدثنا احمد بن حمید، یہ احمد بن حمید طریسی ہیں، یہ طرسیسی اور کوفی ہیں، شیخ بخاری ہیں، اور محمد بن فضیل ضبی ہیں، اور مجالد ہیں، یہ پوری اسی کی طرح ابن ابی داؤد کی حدیث کی طرح جو اس سے پہلے حدیث تھی۔ وہ روایت کرتے ہیں ابن نمیر سے، وہ ابن فضیل سے، محمد بن فضیل۔ حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عفان، تو یہ بھی یہاں سے بھی 3 صحیح طریقے انہوں نے مطلب یہ ہے کہ ذکر کیے ہیں۔ پہلا طریق ابراہیم بن مرزوق کا ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کو تخریج کیا ہے، اور دوسرا طریق محمد بن خزیمہ بن راشد المکی البصری کا ہے، اور حجاج بن منہال کے طریق سے روایت کیا، اور تیسرا طریق ابو بکر بکار قاضی کا ہے، سمجھے۔ پورے کا خلاصہ دیکھیے، حضرت عدی بن ثابت کہتے ہیں سمعت البراء رضی اللہ عنہ یقول، میں نے حضرت براء رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، میں نے اللہ کے رسول یقول، میں نے اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا حضرت حسان سے کہ اہجہم، ان کی ہجو کرو، او ہاجہم، یا ہجو کرو، وجبریل معک، اور جبریل تمہارے ساتھ ہیں، سمجھے۔ دوسرے اثر میں یوں ہے لا تزال معک روح القدس ما ہجوت المشرکین، جب تک تم مشرکین کی ہجو کرو گے تو قدس یعنی روح القدس جبریل امین تمہارے ساتھ رہیں گے، تمہاری مدد میں رہیں گے۔ اور امام احمد نے اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حدثنا یونس، یہ 2 صحیح طریق اور ذکر کیے ہیں امام ابو جعفر طحاوی نے۔ پہلے طریق کے جو رجال ہیں وہ سب صحیح کے رجال ہیں، وہ کہتے ہیں اخبرنی یونس، سب کے بیان گزر چکے ہیں، عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان عمر بن الخطاب مر على حسان بن ثابت وهو ينشد في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان بن ثابت کے پاس سے گزرے، درا حالے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ فانتہرہ عمر رضی اللہ عنہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا، سمجھے کہ نہیں، اور فاقبل علیہ حسان، تو حضرت حسان بن ثابت ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہا قد کنت انشد، میں شعر پڑھ رہا تھا جبکہ اس میں وہ ہے جو من ہوا خیر من کا، جو تم سے بہتر ہے، یعنی مجلس میں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پڑھ رہے تھے۔ فانطلق عنہ عمر، سمجھے، تو حضرت عمر چلے گئے۔ فقال حسان لأبی ہریرہ، تو حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، اما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے نہیں سنا، یا تم نے کہتے ہوئے سنا ہے، یا حسان عجب عن رسول اللہ، کہ اے حسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دے یا ان کی طرف سے دفاع کر۔ اللہم ایدہ بروح القدس،
اے اللہ اس کی تائید فرما روح القدس کے ذریعے، کیا یہ کہتے ہوئے یعنی نہیں سنا ہے؟ تو کہا اللہم نعم، ہاں سنا ہے۔ حدثنا ابن ابی داؤد، یہ پوری سند اسی کے ہم معنی پھر نیچے مطلب ذکر کیے ہیں، اور اس کی تخریج امام نسائی اور امام ابو داؤد نے بھی کی ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کی تخریج کی ہے، سمجھے، اور امام بخاری نے بھی اسی کے ہم معنی روایت بیان کی ہے، عبد الرزاق نے بھی اسی کے ہم معنی بیان کیا ہے، اور پھر ایک اور سند صحیح کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، یستشہد ابا ہریرہ فذکر مثلہ، پوری یہ مطلب یہ ہے کہ بیان فرمایا ہے۔ اس طریقے سے مطلب پھر ادھر دو صحیح طریق پھر ذکر کیے ہیں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اس کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کیا جائے گا۔